مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں. نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا. سوچئے اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو بتلائیے اللہ کے نبی کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ آمنہ کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ عبداللہ کا لخت جگر کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ کون ہے جو دائی حلیمہ کے پستانوں سے دودھ پیتا رہا؟ کون ہے جو مکے والوں کی بکریاں چراتا رہا؟ کون ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتا رہا؟ کون ہے جو احد کے میدان میں گڑھے میں گر کر اپنے چہرے کو زخمی کرواتا رہا؟ کون ہے کہ جس کا سر زخمی ہوا، جس کا چہرہ خون آلود ہوا؟ کون ہے جس نے پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیا یہ اللہ کا حصہ ہے یا اللہ ہے؟ اگر کہہ دیا جائے نور من نور اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آمنہ کے بطن سے نکلتا ہے، دائی حلیمہ کا دودھ پیتا ہے، مکے والوں کی بکریاں چراتا ہے، اور مکے والے اس کو نکال دیتے ہیں، مدینے میں جا چھپتا ہے، اور احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے، اور خندق کھودتے ہوئے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. وہ قانون الہی اللہ کے نبی پر بھی نافذ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ذات ہمیشہ رہنے والی نہیں سوائے اس رب کے. اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سحری و نہری فی یومی و فی بیتی. اللہ کے نبی میرے گھر میری باری والے دن ان کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا، انگلی آسمان کی طرف بلند تھی، زبان سے کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی. انگلی آہستہ آہستہ نیچے آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. کون فوت ہوا؟ اللہ یا اللہ کے نبی؟ کون فوت ہوا؟ اللہ یا اللہ کا ٹکڑا؟ کون فوت ہوا اور کس کو مٹی میں دفن کیا گیا؟ کس کے لیے قبر کھودی گئی؟ لحد کس کے لیے بنی؟ کس کا جنازہ پڑھا گیا؟ کس کو قبر میں لٹکایا گیا اور دفن کیا گیا، مٹی ڈالی گئی؟ اللہ کو یا اللہ کے نبی کو؟ مدینے میں کس کی قبر ہے، اللہ کی یا اللہ کے نبی کی؟ اگر یہ کہہ دیا جائے نور من نور اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ایک ٹکڑا، اللہ کا ایک حصہ نعوذ باللہ اللہ سے کٹ کر ناکارہ ہو کر مر گیا اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. نعوذ باللہ اللہ ناقص رہ گیا. یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہے جو مسلمانوں نے اپنایا ہے. اور اس سے بھی بدتر عقیدہ بتلاؤں، ہمارے صوفیہ جن کے بارے میں بڑا غلغلہ ہے کہ ان صوفیہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، وہ اللہ کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی بیعت کرتے ہیں قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی اور بر صغیر کے سارے علماء ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں تم کو بتلاؤں کہ اللہ ہے کیا؟ شمائم امدادیہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا کیوں نہیں، بتلائیے اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہا پانی لے کر آگ جلاؤ پانی کے نیچے، پانی بھاپ بن جائے گی. پانی کو منجمد کرو، برف بن جائے گی. کہا یہ بھاپ کہاں سے آئی؟ پانی میں سے. برف کہاں سے بنی؟ پانی میں سے. کہا اچھا اس بھاپ کو دوبارہ منجمد کرو، کیا بنے گا؟ پانی. کہا اس برف کو پگھلاؤ، کیا بنے گا؟ پانی. کہا یہی مثال ہماری اور ہمارے رب کی ہے. کہا رب کی مثال یہ ہے کہ رب ایک بیج ہے، بیج کو آپ دفن کر دیتے ہیں
دفن کرنے کے بعد بیج سے ایک درخت نکلتا ہے، اس کا تنا ہے، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں. کہا اللہ کی مثال بیج کی مثال ہے، اور مخلوق کی مثال، جانوروں کی مثال، کتوں اور خنزیروں کی مثال، نباتات اور جمادات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پھل ہیں، پھول ہیں. پھل، پھول، پتے، ان کے رنگ اور ذائقے مختلف ہیں. اسی طریقے سے رب کا یہ جتنے بھی جانور، انسان اور حیوان ہیں، یہ تمام کے تمام رب کے اندر سے نکلے ہیں، جیسے درخت کی ہر چیز بیج میں سے نکلی ہے. اور اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، جس کو شیخ زکریا نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ذکر کیا، انور شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری میں ذکر کیا، اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں ذکر کیا، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا. یہ عقیدہ وحدت الوجود مشرکین کے عقیدے سے بھی برا عقیدہ ہے. اہل سنہ والجماع کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. اسی ذات کے بارے میں تھوڑا سا اور تعارف کروا دیتا ہوں. اس بارے میں بر صغیر میں، پاکستان و ہند میں، بنگلہ دیش میں بڑا اختلاف ہے کہ اللہ ہے کہاں. صوفیاء کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہم مختلف شکلیں ہیں، اللہ ہر کے اندر ہے. مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو شے ٹائندہ ہے، پر کسے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا ہے. شعر سنا ہے آپ نے؟ مسجد گرا دو، مندر گرا دو، جو چیز چاہے گرا دو، لیکن کسی کا دل نہ گرانا، دل نہ دکھانا. کیوں؟ اللہ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے. اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے پیر کی شکل میں آیا ہے. غلام فرید کے ایک جانشین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے، بابا غلام فرید. ان کے جانشین نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے، اور اس میں اس عقیدے کا اظہار کیا. ان کا نام محمد یار گڑھی تھا، بہاولپور کی ریاست کے رہنے والے تھے. محمد یار گڑھی ان کا نام تھا. شعر میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں. گر محمد نے، محمد یار گڑھی نے، بابے فرید کے جانشین نے، خلیفہ خاص نے، گر محمد نے محمد کو، محمد یار گڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خدا مانتا ہے تب تو مسلمان ہے، ورنہ دغاباز ہے. ہمارے ایک دیوبندی بھائی کو شرارت سوجی، اس نے یہ شعر لکھ کر احمد سعید کاظمی جو ملتان میں جن کا مزار ہے ان کے ہاں جب وہ زندہ تھے ان کو لکھ بھیجا. کہا حضرت یہ کفر نہیں؟ اگر عیسائی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے تب تو کفر ہے، یہودی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے کفر ہے، اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی علیحدہ ذات ہے، اللہ کی ذات علیحدہ ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کفر ہے. بلکہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد کو خدا مانو تو صحیح عقیدہ ہے، ورنہ کفر ہے. کہا حضرت یہ کفر نہیں. احمد سعید کاظمی جواب دیتے ہیں، اور ان کا یہ جواب دیوان محمدی کے مقدمے میں چھپا ہے. کہتے ہیں اگر یہ کفر ہے تو انور شاہ کاشمیری دیوبندی نے یہ کفر اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں لکھا ہے، اور فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے.
کہا اے دیوبندیو، ہمارا اور تمہارا عقیدہ ہے وحدت الوجود ہے، اور اس کا بانی ابن عربی ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہے امداد اللہ مہاجر مکی نے۔ اگر اس عقیدے کو کفریہ عقیدہ مانا جائے تو جتنے بھی علماء گزر چکے ہیں سب کافر اور مشرک قرار پائیں گے، لہٰذا بہتر ہے، چپ ہی بھلی ہے، اس عقیدے کو مان لو کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ کہا محمد یار گڑھی کا دامن اس مسئلے میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ وابستہ ہے، اگر محمد یار گڑھی کو اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہتے ہو تو پچھلے علماء کا کیا کرو گے، جن کا تو عقیدہ ہی یہی تھا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے۔ ابن عربی کہا کرتا تھا پتھر کو پوجو تب بھی صحیح ہے، رب کو پوجو تب بھی صحیح ہے۔ اب یہ رب ہے کہاں؟ ان کے عقیدے کے مطابق تو یا تو پیر میں، محمد یارگڑی اپنی کتاب میں کہتا ہے احمد احد اچ فرق نہیں محمدہ، احد احمد اچ فرق نہیں محمدہ، دوست یار رکھتے ہیں عقیدے نئے نئے۔ احد اور احمد، احد اللہ کا نام ہے اور احمد محمد الرسول اللہ کا نام ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ میم کے پردے میں آیا ہے، آیا وہی ہے جو عرش پر مستوی تھا۔ یہاں دیکھتا ہوں جبریل آئے اللہ کے نبی کے پاس، دیکھا پگڑی باندھ رہے ہیں، آسمان پر گئے عرش الہی پر، دیکھا وہاں بھی وہی پگڑی باندھ رہے ہیں، کہا یہاں بھی تو ہے اور وہاں بھی تو، کہا عقیدہ صحیح یہی ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور پھر محمد یارگڑی اس سے اور نیچے اترتے ہیں، اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں، ملتی ہے تصویر میرے پیر کی کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ یہ سارا عقیدہ محمد یارگڑھی نے اپنی کتاب دیوان محمدی میں ذکر کیا ہے، اگر کوئی اس کا مطالعہ کر سکے اردو میں اور اس کے بعد سرائکی زبان میں، یہ بہت سے اشعار ہیں ان کے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اب بعض لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے، نعوذ باللہ کتے میں بھی اللہ ہے، خنزیر میں بھی اللہ ہے، اللہ ہر رنگ میں آیا ہے، اور حدیث گھڑ لی ان لوگوں نے۔ کہا ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ مخفی خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنا اظہار کروں، میں ظاہر ہو گیا ہوں، اب ہر رنگ میں ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے طلباء کو یہ عقیدہ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے اس ذات کی طرف جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، وہ رہتی کہاں ہے، مستوی کہاں ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور یار لوگوں نے کیا عقیدہ گھڑ رکھا ہے؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا معنی؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ کا کیا معنی؟ کہا ہر جگہ ہے، کہا اس کرسی کے نیچے بھی ہے، میز کے نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ ٹائلٹ میں بھی ہے، سین میں گھر میں بھی ہے، بدکاری کے اڈے پر بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کیا بہتان باندھتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں، اس کائنات سے میں بری ہوں، میں اونچا ہوں۔ اسی لیے انسان نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نیچے جا رہا ہوں، سجدے میں گر رہا ہوں، تنزل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو اس تنزل سے پاک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتلایا؟ جب سیڑھیاں چڑھو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ میں اونچا آ رہا ہوں لیکن میرے اللہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، اللہ میں جتنا اونچا چلا جاؤں تو پھر بھی اونچا ہے۔ اور جب انسان سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے آتا ہے
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ سبحان اللہ، اللہ میں نیچے جا رہا ہوں تنزل کی طرف، لیکن اللہ تو اس سے پاک ہے، تو پھر بھی اونچا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنہ والجماع کا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ فرشتے کہاں سے اترتے ہیں؟ فرشتے کہاں پر چڑھتے ہیں؟ بارش کہاں سے آتی ہے؟ دعائیں